تو 1000 بندہ جمع ہونا بھی بڑی بات تھی. 6 لاکھ بندوں نے امام احمد بن حنبل کے جنازے میں شمولیت کی تھی. خلیفہ وقت اپنے محل پہ کھڑا تھا اور دیکھ رہا تھا 6 لاکھ بندے آپ کے جنازے میں شامل تھے. یہ وہی جنازہ تھا کہ آپ کا جنازہ دیکھ کر 20,000 یہودیوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تھا کہ جن کے غلاموں کا یہ حال ہے ان کے آقا کی کیا شان ہوگی. محل میں کھڑا وہ بادشاہ کہہ رہا تھا ارے ہم سمجھتے تھے ہم تو بادشاہ ہیں, ہم تو گردنوں پہ حکومت کرتے ہیں, دلوں کے بادشاہ تو یہ لوگ ہیں جو آ جا رہے ہیں, دلوں پہ ان کی سلطنت ہے. ساری زندگی عزت رسول پہ پہرا دینے والا, ساری زندگی مصطفیٰ کی ناموس کے لیے کوڑے کھانے والا, وہ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں جیل کے اندر لبیک 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 یا رسول اللہ کے ترانے پڑھنے والا, وہ فیض آباد کے اندر سرد ہواؤں میں یخ بختہ ہواؤں میں پسینے میں ڈوبا آقا کی ناموس پہ پہرا دینے والا. ہاں دوستو, جب پہاڑوں کے حوصلے بھی تن توڑ رہے تھے, زمین تھرتھرا رہی تھی, آسمان کپکپا رہا تھا, اس وقت کوئی عزم و استقلال کا پہاڑ بن کے فیض آباد میں کھڑا تھا تو اس ہستی کو علامہ خادم حسین رضوی کہا جاتا ہے. جیلوں میں ڈالا, کوڑے مارے, بہت کچھ کیا. پچھلے سال جو قید میں رکھا گیا بہت ظلم ہوئے, اب بھی بہت ظلم ہوئے, لیکن کل مینار پاکستان میں نماز جنازہ میں جب کروڑ سے زیادہ لوگ وہاں پہ آئے تو بادشاہ زمان کو پتا چل گیا ہے تمہاری حکومت گردنوں پہ ہے, دلوں کا بادشاہ میرا رضوی ہے. کشمیر کوئٹہ سے لوگ جنازے تک نہیں پہنچے, بیرون ممالک سے بھی لوگ نماز جنازہ میں آئے ہیں. 40 گھنٹے آپ کا جسد خاکی پڑا رہا اور لوگ دیدار کرتے رہے. نہ رنگ بدلا ہے, نہ جسم گلا ہے, نہ سمیل لائی ہے, تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے یہ محمد کے نوکر ہیں, یہ ان کی شان ہے. چہرہ ایسے چمک رہا تھا گویا لبوں پہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی اور چہرے سے نور بکھر رہا تھا. اپنے اپنے کیا پرائے بھی کہہ رہے تھے کہ محمد کے غلاموں کی یہی شان ہوتی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. سامعین محترم, انہوں نے بتا دیا ہے تخت سکندری پر وہ تھکتے نہیں ہیں, اس پر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے. آقا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں, جلوے کو ڈھونڈنے جو گھر سے چلا تھا اپنے اب خود کو ڈھونڈتا ہے. سرکار کی گلی میں کس کو میں بتاؤں, کوئی خود ہی جا کے دیکھے جنت کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں. اللہ اکبر کبیرہ. سامعین محترم, حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ایک اور ہستی بھی ہے جن کو حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسان الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جہانگیر گردنیں جھکاتا تھا, جو آتا تھا وہ سجدہ کرتا تھا. میرے امام سینہ تان کے آئے, جہانگیر نے کہا کہ آپ نے گردن کیوں نہیں جھکائی؟ فرمایا وہ اکبری دین ہے, ہم تو دین محمدی پہ پہرا دینے آئے ہیں. اس کے بادشاہ اکبر بادشاہ جہانگیر کے باپ نے دین اکبری کی بنیاد رکھی تھی. میں وضاحت نہیں کرتا کہ میرے پاس وقت کم ہے, ذرا سبحان اللہ اونچا ہو جا. اس نے دین اکبری کی بنیاد رکھی تھی اور اس دین کے مطابق جو بھی آئے گا بادشاہ کو سجدہ کرے گا. کہنے لگا گردن تو جھکا دو. فرمایا گردن اللہ کے لیے ہے, بندوں کے سامنے نہیں جھک سکتی. 4 بندوں کو کہا کہ امام کی گردن پکڑو اور اس کو خم کرو. 4 پہلوان زور لگاتے ہیں, منہ سے خون آ جاتا ہے. میرے
میرے امام کی گردن نہیں جھکا سکے۔ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ جب تک گردن نہیں جھکائیں گے اور دین اکبری کی پیروی نہیں کریں گے آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ فرمایا ہم دین اکبری کی پیروی نہیں کرنے آئے، ہم دین اکبری والوں کو دین محمدی کا راستہ دکھانے آئے ہیں، آقا کی شریعت پہ ہم پہرے دینے آئے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آپ کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے، بہت کچھ کیا گیا۔ یہ جیلوں میں جانا دوستو، عالم اور جیل، عالم اور جیل، مولوی اور جیل، داڑھی والا اور جیل، یاد رکھو یہ کوئی عجیب نہیں ہے۔ جنہوں نے بھی دین پہ پہرا دیا ہے انہوں نے جیلیں دیکھی ہے، اور جیلوں میں جانا احمد بن حنبل کا طریقہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا مجرم تھے جو جیل میں ڈالے گئے؟ حضرت احمد فاروقی سرہندی شیخ مجدد کوئی مجرم تھے جن کو جیل میں؟ حضرت فضل حق خیر آبادی کیا مجرم تھے جن کو جیلوں میں ڈالے گئے؟ مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیالی، آپ سے پوچھا گیا آپ کتنی، آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 6 دن میری عمر ہے، 6 دن میری عمر ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا زندگی وہی ہے نا جو میں نے جیل میں ختم نبوت کے لیے گزاری ہے، وہ 6 دن اور 6 راتیں ہیں۔ توجہ کیجیے گا سامنے محترم، عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر بس جیل جانے والا شخص مجرم نہیں ہوتا، کبھی وقت کا امام بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو چاک ہو جا اللہ اکبر و کبیرہ۔ سامنے محترم ذرا توجہ کیجیے، جیل میں گئے امام احمد، حضرت شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جیل میں پہنچے۔ اب توجہ کرنا، جیل میں جتنے قیدی تھے آپ کی صحبت میں آ گئے۔ جب جیل سے باہر آئے تو تمام قیدیوں کو مقام ولایت پہ پہنچا دیا تھا۔ اب جناب وہ جو بادشاہ تھا اس نے اپنے ایک وزیر کو کہا یہ مولوی جو اتنا اڑا ہوا ہے، مولوی اتنا اڑا ہوا ہے، رضوی صاحب کہتے تھے نا تم فقیر کا جوتا بھی نہیں خرید سکتے، تم فقیر کا جوتا بھی نہیں خرید سکتے۔ اے حافظ عبد الکریم بخش بیٹھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عرصے بعد ملاقات ہے نا، یہ تو میرا جگری یار ہے، اللہ پاک سلامت رکھے، خوش رکھے، ذرا اونچا آنکھوں کا سبحان اللہ۔ سامنے محترم ذرا توجہ کیجیے گا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کا غلام جیل میں ہے، اس نے کہا مولوی جو اتنا اڑا ہوا ہے ذرا جا کر پوچھو یہ دنیا کے لیے کر رہا ہے یا دین کے لیے کر رہا ہے، اس کو آزماؤ۔ وزیر نے کہا کیسے آزماؤں گا؟ اس نے کہا جا کر اس کو بولو کہ اگر تم واقعی ہندوستان میں دین کا غلبہ چاہتے ہو تو بات یہ ہے کہ میں بھی جہانگیر بادشاہ کے سخت خلاف ہوں، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں اور اس کی گردن تمہارے قدموں میں رکھ دیتا ہوں، لیکن جب جہانگیر قتل ہو جائے گا تو آپ وعدہ کریں آپ وقت کے بادشاہ بنیں گے، آپ اس کا تخت سنبھالیں گے اور تخت پر بیٹھ کر آپ رسول اللہ کے دین کی خدمت کریں گے اور لوگوں کو آپ دین محمدی کی طرف مائل کریں گے۔ آپ نے فرمایا جا چلا جا، ہم تخت و تاج لانے والے نہیں ہیں، ہم تو مصطفیٰ نبی پاک کی نوکری کرنے آئے ہیں۔ مجھے جہانگیر کا سر نہیں چاہیے، مجھے جہانگیر کا ہاتھ چاہیے، میں اس کے ہاتھ سے رسول اللہ کی بیعت لینا چاہتا ہوں، نبی کی شریعت کی بیعت لینا چاہتا ہوں۔ وہ چلا گیا، وزیر نے کہا سائیں وہ تو بڑا ڈاٹا باپ ہے، وعدہ تخت و تاج نہیں چاہیے، ہمیں تو جہانگیر کا ہاتھ چاہیے، نبی کی غلامی کرتا رہے، تخت و تاج اسے مبارک ہو۔ جہانگیر نے کہا پھر بابے کو بلاؤ۔ جب بابا جی آئے تو جہانگیر نیچے کھڑا تھا، آپ کو تخت پہ بٹھایا اور تخت پہ بٹھانے کے بعد آپ کا ہاتھ لیا، آپ کا ہاتھ چوما اور جہانگیر بادشاہ کہتا ہے حضور کلمہ بھی پڑھائیں، اپنی بیعت بھی کرائیں، اور آج کے بعد دین اکبری نہیں چلے گا، دین محمدی چلے گا۔ سامنے محترم ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر پہرا دینے والوں نے پہرے دیے ہیں اور دین محمدی کا حق ادا کیا ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا
یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے اور وسیع علم والا ہے. آئیے سنیے گا سامعین محترم، ہندوستان کی دھرتی پر جب انگریز نے راج کیا ہے، ہندوؤں کا ساتھ دے کر مسلمانوں کو خوب انہوں نے دیوار کے ساتھ لگایا ہے. آج ہماری نسلوں کے اندر ہندو رسمیں کیوں رائج ہیں؟ آج یہ گانے باجے، یہ شادیوں پہ مہندیاں، یہ پٹاخے، یہ شورلیاں، یہ شب برات عبادت کی رات، ہمیں آتش بازی کی رات نظر کیوں آتی ہے؟ نکاح کے موقع پر بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر کریں، دین کی محفل سجائے، مسجد میں بیٹھ کر نکاح کریں اور سنت اور شریعت کا لحاظ رکھیں، آج ہمارے معاشرے میں یہ ڈھول باجے کیوں ہیں؟ یہ بھنگڑے کیوں ہیں؟ یہ ڈانس کیوں ہیں؟ یہ محفل موسیقی کیوں ہیں؟ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں. ہندو تو چلے گئے لیکن ان کی سوچ ابھی تک باقی ہے، ان کی فکر ابھی تک باقی ہے. آج مسلمان داڑھی مڈانا زیادہ پسند کرتا ہے بجائے داڑھی رکھنے کے. جن کو دینی شعور ہے وہ داڑھی کو پسند کرتا ہے، جن کو شعور نہیں ہے وہ داڑھی مڈاتا ہے. کیوں؟ آقا کی سنت چھوڑ کر یہ یہودیوں کا اثر ہے، یہ برٹش حکومت کا آج تک اثر ہے. ننگے سر رہنا، داڑھی مڈانا اور 3 پیس سوٹ پہن کر فخر محسوس کرنا. اگر سکول ہے، کالج ہے، یونیفارم ہے، سرکاری غیر سرکاری دفاتر ہے تو ان میں انگریز کا لباس چلے گا. کیوں؟ ہم ان کی تقلید کو فخر سمجھتے ہیں. انہوں نے راج کیا ہے اور مسلمانوں نے غلامی کی ہے، وہ چلے گئے ہیں. وہ غلامی آج بھی ہمارے اندر ظاہر ہوتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ قوم غلام رہی ہے، یہ قوم انگریز کی غلام رہی ہے، یہ قوم ہندوؤں کی غلام رہی ہے. اور اسی معاشرے کے اندر علماء مجاہدین اسلام آقا کریم کی شریعت اور سنت کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور اس قوم کو انگریز اور یہود و نصارہ کی غلامی سے چھڑا کر مصطفیٰ کا غلام بنانا چاہتے ہیں. دوستو، آج سے 20-25 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں، نوجوان کے لیے داڑھی رکھنا عیب سمجھا جاتا تھا اور اس کو لوگ تانے دیتے تھے، مبارک کوئی نہیں دیتا تھا. عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ ہنسیں گے، میں اس لیے ذکر نہیں کرتا. جو داڑھی رکھ لیتا اس کو عجیب عجیب تانے دیے جاتے. امامہ باندھنا اتنا مشکل تھا. میں نے میٹرک میں باندھا تھا، میٹرک میں باندھا تھا اور ایگزامینیشن کے لیے جب میں میٹرک کے پیپر دینے گیا تھا تو وہاں پہ ہلڑ بازی تھی، شور شرابہ تھا کہ یہ کیا ہے، کوئی کیا نام دیتا تھا، کوئی کیا نام دیتا تھا. دوستو، ایک شخص نے رسول کی سنت کی خدمت کی ہے، نبی کی شریعت کی خدمت کی ہے، تنہا چلا تھا. لوگوں نے بڑے راستے میں کانٹے بچھائے، اپنوں نے مخالفت کی، بیکانوں نے مخالفت کی، لوگوں نے فتوے بھی لگائے، کیا کیا نہ کیا، لیکن وہ اپنی دھن میں چلتا رہا اور یہی کہتا رہا کہ میں نے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آج فیضان اتار میں بیٹھنے والے یہ فیضان ہیں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری کا، کہ دنیا بھر میں لاکھوں نوجوانوں کے چہرے پر سنت جگمگا رہی ہے، سرے پہ فرشتوں کے تاج سجے ہوئے ہیں. مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو. اللہ اکبر و کبیرہ. سامعین محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علماء، یہ دیندار طبقہ، یہ نبی پاک کے چاہنے والے ہمیں یہود و نصارہ کی غلامی سے اٹھا کر آقا کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں کہ آؤ آقا کی پیروی کرو. بتانا نہ پڑے میں غلام مصطفیٰ ہوں، دیکھنے والا بولے دیکھو غلام مصطفیٰ ایسا ہوتا ہے. آئیے میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں. ہندوستان میں مسلمانوں کو رگڑا لگایا گیا، ان کی سوچ، ان کی فکر کو غلامی کا تصور دیا گیا. یہی وجہ ہے علامہ اقبال نے اس کو حکیم الامت کہا جاتا ہے اور جگاتے جگاتے اپنی زندگی گزار دی ہے، اپنی زندگی گزاری ہے ان کو جگانے کے لیے کہ قوم تم غلام نہیں ہو، تم غلام نہیں ہو، مثل بو قید ہے
गुंजे में परेशान हो जा, नगमे मौत से हंगामे तूफान हो जा, है तुम कमाया तू जर्रे से बयापा हो जा। अल्लामा इकबाल जगाते रहे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम दे रहे हैं। डॉक्टर जगा रहा है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, जब से हस्ती तपशामादा इसी नाम से है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मेरे काबे को जबीनों से, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, हाँ हाँ मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा ही तुम्हारे मगर तुम क्या हो, थे तो आबा ही तुम्हारे मगर तुम क्या हो। हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। अल्लामा जगाते जगाते चले गए और अल्लामा जगा के चले गए। अल्लामा की सोई हुई फिक्र को एक मर्तबा फिर खादिम हुसैन रिजवी ने खोल के कौम को जिंदा कर दिया है। मैं दो बातें हैं, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी की जो शायरी है ना, शायरी आप लिख कर चले गए, आपको पढ़ कोई नहीं सका। अगर आला हजरत को पढ़ा है तो उवैस कादरी ने पढ़ा है, बताया है कि आला हजरत ने क्या लिखा है। अल्लामा इकबाल लिख कर चले गए, उसे पढ़ कोई नहीं सका। पढ़कर कौम को बताया और कौम को जगाया और सोए हुए शऊर को शोले चपाला बनाया है तो अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी ने बनाया है। बच्चे बच्चे के अंदर आज लब्बैक या रसूल अल्लाह का जज्बा जिंदा हो गया है। तो मैं वहीं से बात शुरू करूं और कहीं बन्ने किनारे भी लगाएंगा, बहुत लंबे ना हो जाए, घंटा हो गया है। 15 मिनट में मैं कोशिश करता हूं कि अपनी बात को क्लोज करूं, समेटूं मौजू को। दोस्तों, हिंदुस्तान में बोलियां लगी थी, मदरसे बड़े बड़े खरीदे गए और फिर अपने मन की जो इबारात थी वो लिखवाई गई। आका करीम की नामूस और इज्जत पे हमले कराए गए। ये मेरा मौजू नहीं है, मैं उस तरफ जाना भी नहीं चाहता। उसी अंग्रेज दौर के अंदर अंग्रेज ने एक नापाक नुत्फा तैयार किया, सिर्फ उसको पढ़ाया लिखाया नहीं, उसका नुत्फा भी स्पेशल था। उसका नुत्फा भी, क्योंकि हुजूर की गुस्ताखी के लिए बंदे का हरामी होना जरूरी है। वअतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीन के तहत उलमा ने लिखा है, जो आका को बके तो जान लो कि उसकी असल में खराबी है। एक नुत्फा तैयार करवाया, मिर्जा गुलाम कादियानी पैदा हुआ, अंग्रेज ने पढ़ाया लिखाया, आलिम बनाया, मुफस्सिर बनाया, मुहद्दिस बनाया, बहुत कुछ पढ़ाया। फिर उसको कहा कि खत्म नबूवत पे डाका डालो और नबूवत का ऐलान करो। उसने ऐलान नबूवत किया, मुसलमानों में कोहराम मच गया। मुसलमान न सुनने के लिए बर्दाश्त थे, न सहने के लिए तैयार थे। दोस्ताने गिरामी, याद रखना, कोई नबूवत का झूठा दावा करे, इमाम आज़म अबू हनीफा के मुताबिक अगर कोई उससे दलील मांगे तो वो भी काफिर हो जाएगा, दलील मांगे वो भी काफिर हो जाएगा। नबूवत के दावेदार को अगर कोई मुसलमान माने वो भी मुसलमान नहीं रहेगा। झूठे नबूवत के दावेदार के बेईमान होने में अगर कोई शक करता है वो भी मुसलमान नहीं रहता है। अल्लाह अकबर व कबीरा। उस वक्त हिंदुस्तान के उलमाए ज़ीशान ने अपना हक अदा किया है। इमाम अहले सुन्नत ने 6 किताबें लिखी हैं मिर्जा कादियानी के खिलाफ और साबित किया है इसका इस्लाम के खिलाफ कोई ताल्लुक नहीं है। पीर मेर अली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने, आपने भी उसके खिलाफ किताब लिखी। फिर उसने मुनाज़रे का चैलेंज किया। बात ये थी कि बादशाही मस्जिद में जमा होंगे और जमा होकर चंद कुरान की आयत लेकर कुछ की मैं तफसीर करूंगा, आप भी तफसीर करेंगे, उलमा फैसला करेंगे किसकी तफसीर अच्छी है, किसका कलम अच्छा लिखता है। ये फैसला तय पाया पीर मेर अली शाह चिश्ती गिलानी ताजदार कोरला रहमतुल्लाह अलैह ने। उसका ये फैसला, उसका ये मुनाज़रे का चैलेंज कबूल कर लिया। फजर बाद में हुई, ताजदार कोरला लाहौर पहले पहुंच गए थे।
मगरिब के वक्त आप बादशाही मस्जिद में आ गए, इशा के बाद मुनाजरा था, रात हो गई, खत्म नबूवत का स्टेज लग गया, जलसा जारी हो गया, उलमा के खिताबात शुरू हो गए, रात गुजर गई, वो ना आया। जब पीर साहब ने खिताब किया, फरमाया रात अभी बाकी है, हमें मिर्जा का इंतजार है, वो नहीं आया। अगर आज रात वो आ जाता या आ जाए, हम कलम से तफसीर नहीं लिखेंगे, हम कागज पे कलम रख देंगे और बोलेंगे कलम लिख, कलम खुद उठेगा, खुद लिखता चला जाएगा। आपसे पूछा गया, पीर साईं इतना बड़ा ऐलान कर दिया था हजारों के मजमे में, अगर मिर्जा आ जाता तो कलम चला लेते। फरमाया ये मैंने थोड़ी कहा था, हम तो जब घर से चले थे तो आका नामदार ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दीदार कराया था और फरमाया था मेरी कमर पे हाथ रख के, मेरे अली मेरी खत्म नबूवत पे पहरा देने जा रहे हो, जाओ हमारा हाथ तुम्हारी पुष्प पर रहेगा, दावा करना तुम्हारा काम है, करके दिखाना हमारा काम है। आका से इजाजत लेकर आया था, हुजूर ने इजाजत दी थी, तभी तो मैं कह रहा था शामिल मुहतरम, जब तक पाकिस्तान नहीं बना उलमा ने अलम जिहाद बुलंद रखा, पाकिस्तान बन गया 1947 में, 1954 में तहरीक खत्म नबूवत मुनज़्ज़म तौर पे चालू हो गई। बड़े बड़े नाम हैं तहरीक खत्म नबूवत के अंदर, जो घरों पे कफन बांध के निकले। मुसलमान मुल्क था, इसके बावजूद जुल्म हुए, ज़्यादतियां हुई, जोरों जफा की आंधियां चली, 10,000 लोगों ने 20 सालों के अंदर जामे शहादत नोश की है। खत्म नबूवत का आइन पास कराने के लिए सैकड़ों उलमा को जेलें हुई है, फांसी के फंदे पे झूल गए हैं, शेरिंग भी होती रही, पथराव भी होता रहा, जेलें भी होती रही, फांसी पे भी चढ़ते रहे, लेकिन ये तहरीक रुकने वाली नहीं थी। कोयटा से लेकर कराची तक और दोस्तान गिरामी पूरे मुल्क के अंदर तहरीक खत्म नबूवत जोर पकड़ चुकी थी। बिलाखिर मुनाजरा रखा गया पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली हॉल के अंदर 3 दिन मुनाजरा होता रहा कि कादियानी मुसलमान नहीं है। दलाइल की रोशनी में ये बात साबित हो गई कि कादियानियों का इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। तमाम के तमाम कौमी असेंबली के मेंबरान ने इस आइन पे दस्तखत कर दिए। आखिरी दस्तखत उस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो के बाकी थे। मेरा इससे कोई गरज नहीं है उसका मसला क्या था, उसका अकीदा क्या था, लेकिन जब दस्तखत करने लगे तो उन्होंने कहा था कि ये मैं अपनी मौत के परवाने पे दस्तखत कर रहा हूँ। उसे पता था अमेरिका मुझे क्या कह चुका है और बरतानिया की धमकियां क्या कहती हैं। दस्तखत हो गए, फिर वही हुआ जो उसने कहा था, जैसा कहा था वैसा ही किया गया। लेकिन दोस्तान गिरामी, आईने तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के पीछे बड़ी कुर्बानियां हैं, आईने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के पीछे भी बड़ी कुर्बानियां हैं। 295 सी ये आईने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है कि आका का जो गुस्ताख है सरकारी सतह पे मुकदमा चलाया जाएगा और सबूत और दलाइल के बाद उसको सजाए मौत दी जाएगी। ये 2 आईन हैं जो पाकिस्तान के माथे का झूमर है, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हुस्न है। न यहूदियों को ये दोनों असूल कबूल है, न ईसाइयों को कबूल है, न बरतानिया चाहता है, न कनाडा चाहता है, न हॉलैंड चाहता है, न फ्रांस चाहता है, न अमेरिका चाहता है। पूरी दुनिया का दबाव है पाकिस्तान पे कि इन 2 कवानीन को बदला जाए। लेकिन दोस्तों, जब भी रात के अंधेरों में इन कवानीन पे हमला होता है, रसूल के दीवाने सरों पे कफन बांध के मैदान में आते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हैं। पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया था
ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ بابا جی اپنی آخری نوکری کرنے فیض آباد گئے ہیں اور نوکری کر کے واپس آئیں گے تو اسی نوکری ہی میں سرکار اپنے قدموں میں بلا لے گا۔ دوستو، گزشتہ ہفتہ جو دھرنا جاری تھا، سردی بارش دھوپ میں آپ بخار کی حالت میں بیٹھے رہے، آپ کو ڈرپیں لگتی رہی، آپ کی ٹریٹمنٹ جاری رہی، اور اسی بخار سے آپ نہیں سنبھلے اور اسی حالت میں دنیا سے آپ چلے گئے، تو گویا آقا کی نوکری کرتے کرتے ہی جان دی۔ لوگ کہتے ہیں تو سب دین دے ٹھیکیدار، آپ فرماتے تھے چلے ہو ٹھیکیدار نہیں، اسا دین دے چوکیدار۔ چوکیداری ایسی کی کہ چوکیداری کرتے کرتے ہی حضور نبی کریم کی غلامی میں اپنی جان پیش کر دیا۔ دلوں پہ راج ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ہر دل افسردہ ہے۔ میں نے سنگ دل لوگوں کو بھی آپ کے حق میں بیان دیتے دیکھا ہے۔ میری فیس بک آئی ڈی میں کچھ فوجی افسران بھی ہیں، وہ کھلے الفاظ میں بابا خادم حسین رضوی کے حق میں پوسٹیں کر رہے ہیں۔ میڈیا کو بھی اب غیرت آ گئی ہے، صرف اپنی ریٹنگ کے لیے انہوں نے باب رضوی کے اعلان کیے اور جنازے دکھائے، اور ان کے اندر کوئی غیرت والی بات نہیں ہے۔ کل پھر جب کوئی ناموس رسالت ختم نبوت کا مسئلہ آئے گا تو یہ گنگے بہرے اندھے ہو جائیں گے۔ حرام خور میڈیا، یہود و نصارہ کے تلوے چاٹنے والے، ان کا اور کام کیا ہے؟ انگریز کا کتا بھی مر جائے تو یہ دکھاتے ہیں، اور مصطفیٰ کے لاکھوں غلام کسی جگہ پہ لبیک یا رسول اللہ کی نعرے لگا رہے ہوں تو ان کو سانپ سونگ جاتا ہے۔ اب باب رضوی کی پوسٹیں لگا رہے ہیں اور باب رضوی کے جنازے دکھا رہے ہیں۔ آپ کی بڑی توجہ دینا، آپ کے پردہ کرنے کو آج چوتھا دن ہے، چوتھا دن ہے، چوتھا دن ہے۔ جمعرات کو، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر میں نے کسی شخص کا ایک جملہ بھی آپ کے خلاف نہ دیکھا، نہ سنا، نہ پڑھا، نہ دیکھا، نہ سنا، نہ پڑھا۔ کچھ ہوتے ہیں جو وقتی طور پہ پاگل ہو جاتے ہیں، بھونکتے ہیں، پھر ان کو حیا آ جاتی ہے، عقل آ جاتی ہے، چپ کر جاتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو نسلی کتے ہوتے ہیں، نسلی۔ یہ فواد چودھری نسلی کتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی نے بکواس نہیں کی کہ جناب لاکھوں لوگوں نے مینار پاکستان میں جمع ہو کے کرونا پھیلایا ہے اور لاہور کو کرونا کا ایٹم بم بنا دیا ہے۔ کرونا کا ایٹم بم نہیں ہے، مصطفیٰ کے گستاخوں پر ایٹم بم پڑ گیا ہے۔ ہپے مر گئے نے، ہپے۔ یہود و نصارہ نے اپنی مچھیاں پٹھی ڈال دی ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ حضور کی ختم نبوت کے منکر اور ناموس رسالت کے دشمن قادیانیوں کے گھروں میں ماتم چل رہا ہے کہ ایک رضوی گیا ہے، کروڑوں رضوی چھوڑ گیا ہے۔ ایٹم بم تو گستاخوں میں پڑا ہے، تم کہتے ہو کرونا کا ایٹم بم، کرونا کا ایٹم بم تمہیں مبارک ہو۔ رضوی ایٹم بم تھا، ایٹم بم ہے، لیکن گستاخ محمد کے لیے۔ سامنے محترم، آؤ، زندگی یہی زندگی ہے جو حضور کے نام ہوتا ہے۔ بڑے بنگلوں والے، بڑے کوٹھیوں والے، بڑے محلات والے، بڑے نواب، بڑے وزیر اعظم، بڑے صدر، تاریخ توڑ کے رکھ دی ہے۔ دنیا کا بڑا جنازہ، دنیا کا، پوری دنیا کا، آج تک تاریخ اسلام میں اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا، نہ کہیں اتنا بڑا اجتماع کوئی کر سکا۔ آقا کریم اپنے غلاموں کو دنیا میں اتنی عزت دیتے ہیں، قبر آخرت میں کتنی عزت عطا فرمائے۔ یہ زندگیاں
بھائی یہ دنیا عارضی ہے، یہ روشنی عارضی ہے، یہ دوستی عارضی ہے، یہ مال و دولت کی چمک عارضی ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جان و دل گوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ آقا نبی کریم کی محبت میں جینا سیکھو میرے بھائیوں۔ اپنی زندگیوں کو مت گالو، ضائع مت کرو، اپنی سانسیں ضائع کر رہے ہو، دن ضائع کر رہے ہو۔ بھائی تلے لہا چاہ میری تقریر خراب نہ کر، دن ضائع کر رہے ہو، سانسیں ضائع کر رہے ہو، دھڑکنیں ضائع کر رہے ہو۔ آؤ حضور کی محبت میں جینا مرنا سیکھو میرے بھائیوں۔ آقا کی شریعت کا ادب کرو۔ جتنے بے نماز بیٹھے ہو، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے بولوں یا ہاتھ یوں لہرا کے بولوں، خدا کا نام مانو، نماز پڑھو میرے بھائیوں۔ نماز بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ جو حضور کی امتی نماز نہیں پڑھ سکتا وہ ختم نبوت پہ پیرے کیا دے گا، ناموس رسالت پہ گردنیں کیا کٹائے گا؟ جو اللہ کے گھر تک نہیں آ سکتا وہ آقا نبی پاک کے نام پہ جوانیاں کیسے لٹائے گا؟ میرے بھائی تو سارے کام کرتا ہے، صرف نماز نہیں پڑھتا۔ پیٹ کا حق دیتا ہے، تو جسم کو حق دیتا ہے، تو بیوی کو حق دیتا ہے، تو بچوں کو حق دیتا ہے، تو نوکری دفتر دکان کو حق۔ ایک اللہ کا حق تیرے لیے بھاری، خدا کا حق تو نے ہولا سمجھ لیا ہے۔ کسی کا حق نہیں دے تو وہ ناراض ہوگا۔ تو نے خدا کا کتنے عرصے سے حق نہیں دیا تو جان کہ اللہ پاک تیرے پہ کتنا خطرناک ہوگا۔ لیکن وہ روزی بند نہیں کرتا، روزی تو کافروں کے لیے بھی کھلی ہوئی ہے، روزی تو ہر کسی کے لیے ہے۔ پکڑ تو قیامت میں ہونے والی ہے، پکڑ تو قبر میں ہونے والی ہے، پتے تو تب لگیں گے جب موت آئے گی۔ بے نمازو تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تصور کرو میرے آقا کریم نے فرمایا دوزخ کو جتنا سوچو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ فرمایا واللہ تمہاری سوچ ہی نہیں ہے، اللہ نے جہنم جتنی خطرناک بنائی ہے۔ تم سوچو کہ ایک آدمی کتنا مشکل سے گزر سکتا، کسی کے ناخن کھینچ لو، کسی کی انگلیاں کاٹ دو، کسی کے لب سین دو، کسی کی زبان کھینچ لو، لیوان سے لٹکا دو، کسی کے کان کاٹ دو، کسی کے چمڑا اکھیڑ دو، کسی کا خون کا ایک ایک قطرہ چوستے چلے جاؤ، نکال دے، جسم شروع کرو پاؤں سے کاٹنا، ٹکڑے ٹکڑے کیما کر دو۔ واللہ اس سے زیادہ دردناک ہے جہنم۔ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جہنم میں خدا کا قدم کیا ہے۔ ہم نے خدا کے عذاب کو اتنا ہولا سمجھ لیا ہے۔ اللہ